کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنی شکل میں، اپنے طریقے پہ، اپنے ڈھنگ پہ. کچھ کا ڈھنگ کیا ہے کہ وہ نعمتیں پاتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں، کچھ کا ڈھنگ کیا ہے پا کر اکڑ جاتے ہیں، کچھ کا کیا ہے چلی جاتی ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، واپس آ جاتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. یعنی ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے. شاکلہ کا لفظ کس سے نکلا ہوگا؟ شکل سے. شکل کس کو کہتے ہیں؟ شیپ. جیسے ہر انسان کی جسمانی شکل فرق ہے، شیپ فرق ہے، اسی طرح انسان کی ذہنی شکل بھی فرق، ذہنی سوچ بھی فرق ہوتی. یعنی شاکلہ کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو شکل کو ذہن میں رکھیے. ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے کس میں؟ شکل و صورت میں. یہ شکل و صورت تو فزیکلی جو ہر ایک انسان کو ملی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ایک اور شکل و صورت بھی ہے اس کی، جو اس کے دل کی یا دماغ کی یا اندر کی ہے یا ذہن کی ہے. تو جو ذہنی شکل ہے اس کا نام شاکلہ ہے. ٹھیک ہے؟ سوچ، نیت، طریقہ، روش، ڈھنگ، طبیعت، سرشت، صلاحیت، جبلت. ٹھیک ہے؟ تو قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. پس رب تمہارا وہ خوب جانتا ہے کون ہے وہ جو راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے. کیونکہ اس کنڈیشننگ سے انسان ایک بہت بڑے دھوکے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، جو سوچتا ہوں وہ صحیح ہے، جو بولتا ہوں جو کرتا ہوں سب ٹھیک ہے، مجھ میں کوئی غلطی نہیں. لیکن کسی بھی شخص کا اس طرح سوچنا درست نہیں ہوتا کہ جو میری سوچ ہے بس وہ ٹھیک ہے. ہر ایک کے لیے معیار کیا ہے کہ یہ دیکھے کہ وہ رب کی نظر میں وہ بات کیا حقیقت رکھتی، کیا حیثیت رکھتی. تو آپ دیکھیے کہ ایسا شخص کس قدر بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو نظر اٹھا کے نہ دیکھے کہ اس کے رب نے کیا کہا ہے یا اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. اور بہت سے لوگوں کی ہدایت کے راستے میں یہی شاکلہ، یہی خول، یہی دیواریں حائل ہیں کہ آپ ان کو اسلام کی بات بتائیں، قرآن کی بات بتائیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ان کے میسج تھرو ہی نہیں ہوتا، اندر ہی نہیں جاتی، کیونکہ وہ واپس پلٹ آتی ہے، کیونکہ آگے شاکلہ ہے، پنجرے میں بند ہے. وہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک صحیح بات دوسرے کو کہہ رہے تھے، اگلا سمجھ کے نہیں دیتا. کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ حالانکہ وہ بات سب کو سمجھ آ رہی، اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بات کا قصور نہیں، قرآن کا قصور نہیں. قرآن تو شفا ہے، قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن ایسے لوگ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر ربانی نظر ہوتی ہے. ربانی جو ہر چیز کو اپنی نظر سے نہیں، کس کی نظر سے دیکھتا ہے؟ رب کی نظر سے دیکھتا ہے.